عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب تک کوئی نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے اس وقت تک وہ مسلسل نماز ہی میں ہے، اسے گھر جانے سے نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک رہی ہے۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی نماز کی وجہ ہی سے رکا ہوا ہے تو وہ نماز ہی میں ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ نماز کی جگہ سے نہ اٹھ جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ ایک نماز کے لیے مسجد میں آیا، ایک شخص نماز کے لیے مسجد میں آیا اور نماز میں بھی دیر ہے اور یہ انتظار میں بھی بیٹھ گیا، چونکہ اس کے ہاں ٹھہرے رہنے کی وجہ سے صرف نماز ہے، اس لیے اس کے انتظار کا اجر بھی وہی ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نماز پڑھ چکا اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو ان دونوں نمازوں کا پورا وقفہ اجر و ثواب میں نماز ہی کے برابر ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد اپنے کام میں بھی مشغول ہو گیا اور دل میں نماز کا خیال لگا رہا تب بھی یہ نماز کے انتظار ہی میں شمار ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز رات کے ایک حصہ تک مؤخر فرمائی، پھر نماز کے بعد نمازیوں کی چہرہ مبارک کر کے ارشاد فرمایا، لوگوں نماز پڑھی اور سو گئے اور تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے نماز میں رہے، یعنی نماز کا ثواب ملتا رہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس نماز کے انتظار کے بارے میں اتری جس کو عتمہ یعنی عشاء کی نماز کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آیات انہی لوگوں کے بارے میں اتری جو عشاء کی نماز کا انتظار باوجود نیند کے غلبہ کے کرتے رہتے ہیں اور سونے کے لیے اپنے بستر پر اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی، نماز کے بعد کچھ لوگ تو چلے گئے اور کچھ لوگ مسجد ہی میں بیٹھے رہ گئے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھولا ہوا تھا، رہبند گھٹنوں سے ہٹ رہا تھا جس کو سمیٹ کر اپنے پکڑ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے ابھی آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ تمہارا تذکرہ کر رہا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، ایک فریضہ ادا کر کے دوسرے کے انتظار میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا اس شخص سوار کی طرح ہے جس کا جو گھوڑا اللہ کی راہ میں انتہائی دبلا ہو چکا ہو اور وہ بڑے جہاد میں ہو۔ داؤد ابن صالح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سلمہ نے فرمایا
اے بتیجے، جانتے ہو کہ آیات اصبروا وصابروا ورابطوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خود صبر کرو، مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو، کس بارے میں اتری؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی غزوہ ایسا نہیں ہوا جس میں رباط یعنی سرحد کی حفاظت ہوئی ہو، لیکن اس سے مراد ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا ہے۔ کہ اللہ ہم نے آج حدیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق